اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہمیں یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے بھی زیادہ اعتماد ہے۔ اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق بھی فرما دیں گے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول علیہ السلام کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے حکم کا مقصد یہی واضح کرنا تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں فرق نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک مقام دیا اور حکم دیا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تابع داری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ شریف کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی تقدس ذاتی طور پر نہیں ہوتا، اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے تابع فرمان تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور وہ اسی حال میں انتقال فرما گئے تھے، وہ قبلے کی تبدیلی سے کل عدم قرار نہیں دی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے